نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وآل بيته وصحابه وبارك وسلم وصلي وسلم عليه وعليهم أجمعين. ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر دعا کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ آج کے اس پاکیزہ بزم کو قبول فرمائے. اس بزم کی برکت سے اپنے حبیب کے صدقے سے اس گھر سے ہونے والی شادی میں اللہ وحدہ لا شریک لہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور دونوں کی زندگی میں اللہ خوشگواری نصیب فرمائے اور دونوں گھرانے کو اللہ تبارک و تعالی حسن محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. میں سوچنے لگا میرا رب تو جا بجا قرآن میں ڈرنے کا حکم دے رہا ہے اور خصوصیت کے ساتھ محفل نکاح میں جو خطبہ پڑھی جائے اس خطبہ میں قرآن کی وہ آیات پڑھی جاتی ہیں جن آیات میں ڈرنے کا حکم ہے. پہلی تو یہ آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جس اللہ نے تمہیں، جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وہ ایک جان سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہے. آپ کے جسم سے حوا کو پیدا کیا اور پھر حضرت حوا کی اولاد پوری دنیا میں آج گنتی میں نہیں لائی جا سکتی ہے. پھر دوسری آیت پڑھتے ہیں وہ بھی ڈرنے کے تعلق سے. پھر دوسرے مقام پر اللہ نے بھی یہ بھی فرمایا بزرگوں کے تعلق سے، جب نسبت جوڑنے کو کہا، جب سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا، وہاں بھی اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کہیں کہتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، کہیں کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اے پروردگار، ڈرنے سے کیا ملے گا؟ تو رب کا اعلان ہے جب تم ڈرنے لگو گے تو میرا انعام تم پر نازل ہونے لگے گا، میرے کرم کے مستحق ہو جاؤ گے، میری رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے. اور اگر نہ ڈرو گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ورنہ ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے اللہ کی پکڑ. اگر اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیے تو اللہ کے انعام کے مستحق ہو جاؤ گے. اور اگر اس کی رسی کو چھوڑ دیا، اس کے دین کو چھوڑ دیا، اس کے فرمان کو چھوڑ دیا، اس کے احکام کو چھوڑ دیا، اس کے رسول کو چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کی دی ہوئی نماز کو چھوڑ دیا، اس کے دیے ہوئے کلمہ کو چھوڑ دیا، اس کے نازل کردہ زکات پر تم نے عمل نہیں کیا، اس نے جو احکامات نازل کیے اس کو تم نے چھوڑ دیا، تو اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے. اور جو اس کی پکڑ میں آ گیا تو پھر اس کو دنیا بچا نہیں سکتی، پوری دنیا کی طاقت اسے نہیں بچا سکتی. حتیٰ کہ سمندر کے اندر بھی چلا جائے تو سمندر بھی اسے اپنے آغوش میں دبوچ کر موت کے آغوش میں اتار دیتا ہے، اور پھر اپنے اندر اسے جگہ نہیں دیتا بلکہ اسے باہر اچھال کر پھینک دیتا ہے. پوری دنیا کے لیے عبرت بن کر کے آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے. عزیزان محترم، اور اگر اللہ سے ڈرنے لگو گے، خوف خدا دل میں ہوگا، اللہ کا ڈر دل میں ہوگا، رسول کی محبت ہوگی، اولاد رسول کی قربت ہوگی، اولیاء اللہ کی چاہت ہوگی، علماء کرام، علماء ربانیین کے طریقے پر چلنے لگو گے، ان کے احترام، ان کی تعظیم کرنے لگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا انعام و اکرام نازل فرمائے گا. یہ شادی اللہ سے ڈرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے.
شادی سے پہلے نگاہیں بھٹکتی ہے، خیالات بھٹکتے ہیں، تصورات بھٹکتے ہیں، عقل بھٹکتی ہے، دل بھٹکتا ہے، سوچ بھٹکتی ہے، لیکن جیسے انسان نکاح کر لیتا ہے اب یہ آنکھیں قبضے میں ہے، یہ ہاتھ قبضے میں ہے، یہ سوچ قبضے میں ہے، یہ دل قبضے میں ہے، یہ عقل قبضے میں ہے، یعنی اب یہ آنکھیں جو غیر محرم کو دیکھے تو گناہ ہو، اب یہ آنکھیں اپنی بیوی کو دیکھے تو ثواب مل جائے، یہ ہاتھ کسی غیر محرم کو چھوئے تو گناہ، اپنی بیوی کو چھوئے تو ثواب، یہ خیال کسی غیر محرم کے لیے اگر خیال میں کسی کو لائے تو گناہ، لیکن اگر اسی خیال میں اپنی بیوی کو بسائے تو ثواب ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کوئی انسان کثرت سے نفل پڑھ رہا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا بھی انسان ہے جو نماز مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھنے گئے، عشاء 17 رکعت ہے، 4 فرض ہے، 4 سنتیں غیر موقعہ، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں موقعہ، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل، 17 رکعت نماز مکمل ہوئی۔ ایک آدمی 17 رکعت نماز پڑھ لیا، اس کے بعد گھر آ گیا۔ ایک آدمی 17 پڑھنے کے بعد اور کثرت سے نفل پڑھ رہا ہے، نفل بے شمار پڑھ سکتے ہیں، جتنی چاہے پڑھیں، اللہ اس میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، یہ نفع کا سودا ہے، جتنا چاہے پڑھیں۔ ایک آدمی کثرت سے دیر تک نفل نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی ہے کہ نماز عشاء ادا کر لیا، کثرت سے نہیں بلکہ جتنی رکعتیں تھی وہ ساری رکعتیں ادا کر لی، اس کے بعد وہ گھر آ جاتا ہے۔ گھر آنے کے بعد اپنی زوجہ کے پاس بیٹھتا ہے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے، اور اپنے بیوی کے پاس بیٹھنے کے بعد کچھ دیر دل لگی کی باتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جو کثرت سے نفل پڑھ رہا ہے اس سے زیادہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک جان سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک جان سے۔ اب جان ایک ہے، اگر تکلیف ہاتھ میں ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ انگلی کٹ جائے درد پورے جسم کو ہے۔ تکلیف آنکھ میں ہے، آنکھ میں سوجن ہے، پریشان پورا جسم ہے۔ ٹھوکر پیر میں لگی ہے، تکلیف پورے جسم کو ہے۔ درد سر میں ہے، بے چینی پورے جسم میں ہے۔ درد پیٹ میں ہے، بے چینی پورے جسم میں ہے۔ بدن کے کسی حصے میں تکلیف ہو جائے تو پورے جسم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سر میں درد ہو جائے رات میں نیند نہیں آ سکتی، نیند نہیں آتی ہے۔ ارے نیند کا معاملہ تو آنکھ کے ساتھ ہے نا، آنکھ کو تو سو جانا چاہیے لیکن آنکھ سو نہیں رہی ہے۔ آنکھ کہتی ہے کہ میرا لگاؤ سر سے بھی ہے، میرا تعلق سر سے بھی ہے، درد پیٹ میں ہے۔ آنکھ کہتی ہے میرا تعلق پیٹ سے بھی ہے، درد پیر میں ہے۔ آنکھ کہتی ہے میرا تعلق پیر سے بھی ہے، یعنی بدن کے ہر ایک حصے کو دوسرے حصے سے تعلق ہے۔ اب جب بدن کے ایک دوسرے حصے سے تعلق ہے، ایک حصے کو تکلیف ہے، دوسرے حصے کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ایک ملت کے نوجوانوں، ایک بزرگوں دوستوں، ذرا سوچو، سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک سے، آپ کے سینے مبارک کے بائیں طرف دل کے قریب والی پسلی، ٹیڑھی والی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام تمام انسانوں کی ماں کو رب نے جب پیدا فرما دیا تو حضرت آدم کے جسم کا حصہ ہے۔ آدم کے جسم سے حوا کو پیدا کیا، حوا آدم کے جسم کا حصہ ہے۔ اگر حوا کو تکلیف ہوگی، آدم کو تکلیف ہوگی، حوا پریشان ہوگی، آدم کو پریشانی ہوگی، حوا کو سر میں درد ہوگا، حضرت آدم کو بھی پریشانی ہوگی۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں یہ مزاج بنا لو کہ اگر بیوی پریشانی میں ہے تو شوہر کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ
وہ بیوی تم سے جدا نہیں ہے، تمہارے جسم کا حصہ ہے، تمہارے جسم کا انگ ہے، تمہارے جسم کا پارٹ ہے۔ جسم کے پارٹ کو تکلیف ہوگی، پورے جسم کو تکلیف ہوگی۔ اب بیوی تکلیف میں ہے، شوہر کو کیسے برداشت ہوگا؟ اور وہ کیسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو تکلیف میں رکھتا ہے؟ وہ کیسا مرد ہے جو اپنی عورت کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے؟ عزیزان محترم، وہ کیسا انسان ہوگا کہ اپنے ہی انگلی کو کاٹے گا؟ وہ کیسا انسان ہے جو اپنے ہی پیر پر چھری چلا رہا ہے؟ وہ کیسا انسان ہے جو اپنے چھاتی پر چھرا پھونک رہا ہے؟ وہ کیسا انسان ہے جو اپنے چہرے پر تماچا رسید کر رہا ہے؟ اما جب عورت کا معاملہ آ گیا کہ عورت کو رب نے مرد کے سینے سے پیدا کیا ہے، مرد کے دل کے قریب والی ہڈی سے پیدا کیا ہے، تو اب تو تمہارے جسم کا حصہ ہے نا۔ اب جب جسم کا حصہ ہے تو اپنے جسم کے حصے کو مارو گے تو تکلیف تو تمہیں ہونی چاہیے، سٹاؤ گے تکلیف تمہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ بھوکی ہے تو تکلیف تمہیں ہونی چاہیے، اگر وہ بیمار ہے تو بے چینی تمہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے محبت کو کیسے سمجھے انسان؟ یہ میاں بیوی کی زندگی میں اللہ کی محبت سمجھنے کا ایک ذریعہ اللہ نے عطا کر دیا۔ جس بچی کی شادی ہو رہی ہے محترم علیم الدین صاحب کی صاحبزادی، اللہ اس بچی کو جس طرح ماں باپ کے یہاں خوش رکھا ہے، سسرال میں بھی اس سے زیادہ اللہ خوشیاں عطا فرمائے۔ رشتہ لگ گیا، اس بچی کی عمر کم و بیش 20 سال مان کے چلتے ہیں۔ اب ایکچولی عمر کیا ہے؟ 20 سال اس کی عمر ہے۔ جس لڑکا کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے اس کی عمر بھی 25 سے کم نہیں ہے۔ اب یہ 20-25 سال سے پہلے 1 سال سے لے کے 20 سال تک، اور وہ لڑکا 1 سال سے 25 سال تک اس لڑکی کو جانتا نہیں تھا، یہ لڑکی 20 سال تک اس لڑکا کو جانتی نہیں تھی۔ ابھی رشتے ازواجی کا سلسلہ جاری ہوا، رشتہ آپس میں طے ہوا، تاریخ رکھی گئی، کل نکاح ہوگا انشاءاللہ۔ اب نکاح کے بعد دونوں ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس لڑکی کو جو پسند ہے وہ یقینی طور پر وہ ساری چیزیں لڑکا کو بھی پسند ہو، ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ یا جو چیز لڑکا کو پسند ہے وہ ساری چیزیں لڑکی کو بھی پسند ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب دونوں ایک زندگی میں بڑھ جائے، ایک دوسرے کی پسند کا دونوں کو پتہ چل جائے، تو دونوں ایک دوسرے کی پسند کو میچ کرنے لگتا ہے۔ عورت کہتی ہے، اے میرے شریک حیات، مجھے میکے میں فلاں چیز پسند نہیں تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ میری جو ناپسند ہے وہ آپ کو پسند ہے۔ اب یہ لڑکا بھی کہتا ہے کہ اے میری شریک حیات، اے میری زوجہ، اے میری ہمسفر، مجھے بھی جو چیز ناپسند ہے مجھے آج پتا چلا کہ وہ تمہیں پسند ہے۔ اب کیسے زندگی گزاریں گے؟ جو تیری ناپسند ہے وہ میری پسند ہے، جو میری ناپسند ہے وہ تیری پسند ہے، دونوں کی پسند میچ نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے روٹی پسند ہے، تجھے چاول پسند ہے، مجھے سبزی پسند ہے، تجھے میٹ پسند ہے، مجھے سادگی پسند ہے، تجھے نئے کپڑے پسند ہے، مجھے آرام پسند ہے، تجھے کام پسند ہے، مجھے نماز پڑھنا پسند ہے، تجھے قرآن پڑھنا پسند ہے، مجھے رسول سے محبت کرنا پسند ہے اور تجھے اولاد رسول سے محبت کرنا پسند ہے۔ میں ماں باپ سے محبت کرتا ہوں تو ساس سسر سے محبت کرتی ہے، دونوں کی پسند میں فرق ہے۔ اب دونوں نے کیا کیا کہ کمپرمائز کر لیا، جو میری ناپسند ہے تم اسے پسند کرنے لگ جاؤ، جو تیری ناپسند ہے میں اسے پسند کرنے لگ جاؤں۔ اب تیری پسند میری پسند،
میری پسند تیری پسند، میری ناپسند تیری ناپسند، تیری ناپسند میری ناپسند، اگر میاں بیوی کے درمیان، ہسبینڈ وائف کے درمیان ایک دوسرے کے پسند کو ملایا جائے، ایک کمپرمائز کر لیا جائے تو وہ زندگی جنت بن جاتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے اے میرے بندے، میں تمہیں یہی مزاج دینا چاہتا ہوں کہ جو میری پسند ہے تو بھی پسند کر لے، جو مجھے ناپسند ہے تو اسے ناپسند کر لے۔ اگر تو نے میری پسند کو پسند کر لیا اور میری ناپسند کو ناپسند کر لیا تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو یہ شادی تو اللہ کی محبت کا پیغام دیتی ہے، راستہ بتاتی ہے یہ شادی کہ اللہ سے کیسے محبت کی جائے۔ ایک چاند سے اللہ نے پیدا کیا، جب اس ایک چاند سے رب نے پیدا کیا ہے تو قدر کرو، اہمیت سمجھو اور فخر کرو اپنے مقدر پر بیٹی والو کہ رب نے تمہیں بیٹی عطا کیا ہے۔ کبھی کسی نے کہا تھا ارے تمہاری کئی بیٹیاں ہیں، تم تو بڑے بدنصیب ہو، وہ آدمی مایوس ہو کر جانے لگا۔ ان بچیوں نے اپنے والد سے کہا ابا حضور ٹھہر جائے، اپنے باپ کو روک لیتی ہے اور اس شخص سے کہتی ہے ارے سنو، شیر کو ہی شکار کرنے کی اللہ طاقت عطا فرماتا ہے، شکار کرنے کے لیے کوئی اور لومڑیاں شکار نہیں کرتی، گیدڑ شکار نہیں کرتے، گیدڑ تو دوسرے کے شکار کھاتے ہیں، شکار تو شیر کرتے ہیں۔ ارے رب نے بیٹی کے باپ کا اوقات دیا ہے تب بیٹی عطا کیا ہے، اس کے پاس اوقات ہے بیٹی کی پرورش کرنے کی، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، اسی لیے رب نے تمہیں بیٹی عطا نہیں کیا ہے۔ عزیزان محترم، خوش نصیب ہے وہ انسان جسے رب نے بیٹی عطا کیا ہے، نبی کی ذریت بھی بیٹی سے چلی ہے۔ ارے یہ وہ عورت ہے کبھی پیر کو جنم دیتی ہے، کبھی پیغمبر کو جنم دیتی ہے، کبھی شہید کو جنم دیتی ہے، کبھی عالم کو جنم دیتی ہے، کبھی غوث کو جنم دیتی ہے، کبھی قطب و ابدال کو جنم دیتی ہے، کبھی یہی امام ہے جو ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، یہی امام ہے، یہ بزرگان دین ہے جو ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں۔ اور اردو کے مقام کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس کے کئی روپ ہیں، بیٹی کی شکل میں ہے ماں باپ کے لیے جنت ہے، بیوی کی شکل میں ہے شوہر کے لیے جنت ہے، ماں کی شکل میں ہے اپنی اولاد کے لیے جنت ہے۔ اس جنت کو تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ سودا کرتا ہے، سودا کرتا ہے اپنے بیٹے کا۔ بیٹی کسی کو نہیں چاہیے، بیوی سب کو چاہیے، بیٹی کسی کو نہیں چاہیے اور بیوی سب کو چاہیے، بہو سب کو چاہیے۔ بغیر بیوی کا گزارا نہیں ہوتا ہے، رہو نا کنوارے زندگی گزارو نا، تب سمجھے گے کہ ہاں تم واقعی بیٹی سے، عورتوں سے دور رہنے والا انسان ہے، لیکن عورتوں سے دور بھی رہنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ارے ماں بھی سب کو چاہیے، بیوی بھی سب کو چاہیے، لیکن بیٹی سے ہی قطراتا ہے، بیٹی سے دور بھاگتا ہے۔ بیٹیاں جب بیٹیوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو جائے گا تو تمہیں بیوی کہاں سے ملے گی؟ بیٹی کو محبت کی نظر سے دیکھو، بیٹی کو محبت کی نظر سے دیکھنا کسی اور کی نہیں، شہنشاہ مدینہ کی سنت ہے، رسول اعظم کی سنت ہے۔ میرے نبی تو اپنی بیٹی کو چوما کرتے تھے اور یہ بتایا میرے نبی نے کہ اپنی بیٹی سے محبت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا انعام چھوڑو گے؟ نوجوانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ شادی میں اپنا سودا کرتا ہے۔ ہم تو اچھا جتنا پڑھا لکھا اتنا مہنگا، جتنا پڑھا لکھا اتنا مہنگا۔ اگر پنچر بناتا ہے 50,000، اگر انجن بناتا ہے 1 لاکھ، 4 ویلر کا انجن بناتا ہے تو 2 لاکھ، اگر انٹر کر لیا ہے 3 لاکھ، ایم اے کیا ہے 4 لاکھ، انجینئر کیا انجینئرنگ کورس کر لیا 5 لاکھ۔ یا خدا اگر سرکاری نوکری ہے تب تو کیا کہنے، 8-10 لاکھ سے بھی کم نہیں۔ سرکاری نوکری ہے 10 لاکھ پلس 4 ویلر۔ ارے تم ٹاکا سے شادی کرتا ہے کہ ٹاکا منی سے شادی کرتا ہے؟
تم روپیہ سے شادی کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے شادی کرتا ہے, اللہ کے دی ہوئے اس نعمت سے شادی کرتا ہے؟ اب بتاؤ اتنی قیمت. لڑکی والا بھی کہتا ہاں رے سرکاری نوکری والا ہے, 2-4 لاکھ روپے زیادہ لگ رہا تو کیا ہوا, بھائی سے قرضہ لے لیں گے, بینک سے لون لے لیں گے, مسجد کے دروازے پر جا کر کے کھڑے ہو کر کے بھیک مانگ لیں گے, لیکن یہ رشتہ ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں 10 لاکھ دینا ہے تو کسی امیر زادے کو کیوں, کسی غریب کے بیٹا سے شادی دلا کے دے دو, پیسہ کر دو اس کو کوئی کاروبار. تب کہیں گے تمہارے پاس بھی جگرا ہے, تم بھی سینے میں دل رکھتا ہے. اتنا مہنگا سودا کرتا ہے, اتنی قیمت لگے گی. اچھا لڑکا سرکاری نوکری کرتا, 50,000 روپے اس کا پیمنٹ ہے, 25,000 روپے مہینہ سسرال کو دے گا کیا؟ 25,000 اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے اور 25,000 سسرال والے کے لیے, یہ کو پیسہ نہیں دے گا سسرال والے کو. اب جب تو کمائے گا اپنے لیے, نوکری کرتا ہے اپنے لیے, زیادہ پیمنٹ ہے تمہارا اپنے لیے, زیادہ تنخواہ ہے تمہاری اپنے لیے, جب تم لڑکی والے کو دے نہیں سکتا تو پھر لڑکی والے سے لیتا کیوں ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ سسرال سے بھیک مانگتا ہے, رمضان قریب آ رہا ہے, فطرہ بھی مانگنے نکل جائے. ایسے لوگوں سے بیٹی کا رشتہ بھی نہ کیا جائے, 2-4 رشتہ واپس ہو جائے گا نا تب سمجھ میں آئے گا. لیکن کہاں واپس ہوتا ہے, لوگ تو مجبوری میں ہے کہ ارے کسی طرح شادی ہو جائے. اچھا ہر معاملے میں لڑکی کا باپ غریب ہے, اللہ تعالیٰ کسی لڑکی کا باپ تو سب سے زیادہ امیر ہے, گھر بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب مل رہا ہے, اس سے زیادہ امیری اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن ہر معاملے میں لڑکی کا باپ امیر ہو سکتا ہے, ایک کے معاملے میں لڑکی کا باپ غریب ہو جاتا ہے. ابھی میلاد کے بعد جب مسافہ ہوگا اسی وقت غریب ہو جائے گا. ہر لڑکی کا باپ, ہر لڑکی. مولانا صاحب تھوڑا سا زیادہ خرچہ پڑ گیا, امام صاحب, حافظ صاحب, محسن صاحب تھوڑا زیادہ خرچہ پڑ گیا ہے ابھی. اچھا یہ والا بعد میں ملاقات کریں گے. تو کیا دلہا مان گیا تھا نکاح سے پہلے 1.5 لاکھ جتنا ڈیمانڈ کیا لیبے کریں گے, اپاچی لینا ہی ہے, سب کچھ لے گا. سب سے زیادہ صابر اگر پوری دنیا میں آج کے دور میں کوئی ملے گا تو وہ علماء ملے گا آپ کو. علماء کی جماعت ہے سب سے زیادہ صبر کرنے والا. آپ کو کہہ دے گا, ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے گا کہ آپ کے لیے, کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, آپ اچھے سے پار کر لیجئے, بعد میں ملاقات ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن یہی والا دولہا والا گیا کیسا آدمی ہے رے, سب کچھ ہوا یہی والا نہیں ہوا. ابھی دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک باجا لگل ہے, ڈی جے 4-5-7 کو لگا ہوا ہے. ابھی جانے کے بعد جو بجے گا نا, جتنا ہولی میں غیروں نے نہیں بجایا اتنا آپ بجائیں گے, ہم بجائیں گے. ہم تو کہتے ہیں ایسا نکاح پڑھانے پر پابندیاں لگائی جائے. جس شادی میں باجا لے کر کے دولہا آئے گا, بھیک کا پیسہ ملتا ہے, اسی پیسے سے آتا ہے اور شادیوں میں باجا بجاتا ہے, ناچ ناچتا ہے, ایسے شادی میں مولوی کو چاہیے کہ رک جائے, نکاح نہ پڑھائے. جس بیٹی والے نے باجے کا انتظام کیا ہے اس نکاح میں بھی نکاح پر پابندی لگائی جائے. لیکن ہم نہیں پڑھائیں گے تو آج دوسرا آدمی, کمیٹی کا آدمی کہے گا یہ مولوی نہیں چلے گا, اس کو نکالو, دوسرا لاتے ہیں. وہ بھی اگر کہہ دیا کہ ہم بھی نہیں پڑھائیں گے تو کہے گا اسی کو لائیں گے جو پڑھائے گا. آج ایک سے ایک آپ کو مل جائے گا تو آپ اسی کو لائیں گے جو پڑھائے گا. آپ نے مولوی کو تو باندھ کر رکھا ہے, آپ نے تو جاگیر سمجھ لیا ہے مولویوں کو. ارے مولوی جاگیر نہیں ہے, آپ جس کے اقتدا میں اقتدائی تو بیاحاصل امام کہہ کر کے اللہ کو پاتے ہیں, اسی کے پیٹھ پیچھے آپ نہ جانے کیا کیا بکواس کرتے ہیں. خوف کرو خدا کا اور شادیوں کو سنت کے مطابق منزل تک پہنچاؤ, ورنہ اللہ کے وہاں پکڑ ہوگی. حق ادا کرو سب کا. اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.